دوستوں، کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں اور آپ کے آس پاس والے لوگ، آپ کے رشتہ دار آپ سے منہ پھیر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کر رہے؟ تو آج یہ چھوٹی سی کہانی ایک لڑکی فرزانہ کی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا اللہ پاک پر اور کہ صبر کرنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اگر ہم نا امیدی کو چھوڑ کر اس رب پر یقین کریں۔ تو دوستوں، جانتے ہیں ویڈیو میں اس لڑکی کی، فرزانہ لڑکی کی صبر کی کہانی۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو صبر کے متعلق ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس سے آپ کو بھی اپنے اللہ پاک پر پورا یقین ہو جائے گا کہ اگر ہم صبر کریں تو ہمارا اللہ ہمارے صبر کا ایک ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیں پورا پورا اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن اس نے ایک مخصوص وقت رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے صبر کا پھل یا ہمارے صبر کا حساب پورا پورا اللہ پاک نے ہمیں کب دینا ہے۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ پاک پر یقین رکھ کر، نہ کہ مایوس اور نا امیدی لگا کر۔ تو دوستوں، ایک لڑکی فرزانہ جو کہ اپنے شوہر اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ان کے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی تھی، رشتہ دار بھی ان کو عزت دیتے تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے۔ لیکن اچانک سے ایسا ہوا کہ اس لڑکی کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور ان کے گھر میں، اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اس کے شوہر کی، وہ بیمار ہو گئے اور اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے شوہر کا علاج کروا سکے، یا اس کی جو نوکری چلی گئی ہے اس کے لیے وہ کہیں سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی اس کا انتظام کر سکے۔ وہ عورت اتنی پریشان، وہ لڑکی اتنی پریشان تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا، جو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، اتنی مشکلات میں بھی اس نے اپنے رب پر یقین رکھا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگتی رہی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی رہی۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اس چیز پر صبر کیا اور اپنے اللہ پر یقین رکھا کہ میرا اللہ میرے اس صبر کا اجر مجھے دے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صبر کرنا خود پر ظلم کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ صبر کرو مطلب کہ خود پر ظلم کرو کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ اس کے لیے چپ ہو جاؤ، یہ نہیں۔ یہ چیز کہ آپ اپنے اللہ پر یقین رکھو کہ وہ چیز مجھے ضرور ملے گی، میرا حق مجھے ضرور ملے گا۔ یعنی کہ میں، جو اس کے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی کسی بھی وجہ سے، یا اس کے شوہر بیمار ہو گئے تھے، تو اس نے اللہ پاک سے نا امیدی نہیں لگائی، بلکہ اس نے اللہ پاک پر یقین رکھا کہ میرا اللہ مجھے پھر سے سب کچھ واپس دے گا۔ اور پھر کیا ہوا یہ سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک رات اس نے ایسے ہی تہجد پڑھی، اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگی، تو پھر وہ رات اس نے تقدیر بدلی کہ اگلی صبح اس کے شوہر کا ایک دوست، جو کہ کچھ ٹائم پہلے اس کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ دوسرے ملک چلا گیا تھا اور وہ واپس آیا۔ اس نے اپنے دوست کو ڈھونڈا، یعنی کہ وہ جو اس کا لڑکی کا شوہر تھا وہ اس کا دوست تھا، وہ بیمار ہو چکا تھا، اس کا کوئی اتا پتا اس دوسرے دوست کو نہیں تھا۔ اس نے کہیں سے اس کا پتہ لگوایا اور اس کو ڈھونڈا۔ جب اس نے اس کو ڈھونڈا اور ان کے گھر آیا، اس نے دستک دی، تو جب فرزانہ نے دروازہ کھولا تو اس کے شوہر کا پرانا دوست دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھا لیا تھا کہ اس سے ورکرز کی، یعنی کہ کام کرنے والوں کی ضرورت تھی، جن کو وہ جاب دے کر ایسا اپنے آفس میں رکھتا۔ پھر کیا ہوا، اس دوست نے اپنے اس بیمار دوست کی مدد کی، اس کا علاج کروایا، اس کے لیے جو اس کے گھر کے اخراجات تھے اس کو جاب دی، اس کو نوکری دی تاکہ اس سے وہ پورے ہو سکے۔ تو دوستوں، یہ تھی اللہ پاک کی مدد اور فرزانہ کا صبر، یعنی کہ اس نے اللہ پاک پر یقین رکھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو کہاں کہاں سے رزق مل جائے گا، اس کے گمان میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اس نے اللہ پاک پر یقین رکھا، اس نے صبر کیا، صبر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا، تو اللہ پاک نے اس کو کیسی خوشیاں دی۔ دوستوں، اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں، تو اس کہانی سے آپ کو یہ سبق میں دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ پاک پر یقین رکھیں۔ ہمارا رب بھی وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہمارا اللہ ہمیں یہ آزماتا بھی ہے، کچھ چیزیں ہم سے لے کر ہمیں آزماتا بھی ہے کہ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نا امیدی لگا لیتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ ہمیں وہاں سے خوشیاں دیتا ہے اور رزق دیتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو دوستوں،
اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں تو یہ پریشانی چھوڑ کر اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے اس کا آگے صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ آپ کی طرح پریشان ہیں اور نا امیدی لگا کر اللہ پاک سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے وہ اس ویڈیو سے ان کو جو ہے ان کی نا امیدی دور ہوگی اور ان کا یقین پختہ ہوگا اپنے اللہ پر کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کہاں کہاں سے مدد بھیج سکتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، بس ہمیں صبر کر کے اس اللہ پر یقین رکھنا۔ تو دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔